بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہاں، تو ہم بات کر رہے تھے منافقوں کی۔ تو جب منافقوں کی بات ہو رہی کہ مدینہ شریف میں منافقوں کا ذکر نہیں ملتا، کیونکہ مدینہ شریف میں جو حقیقی مسلمان اور مومن تھے تو بسا اوقات زبان سے وہ کفر کا اظہار کرتے تھے، زبانی طور پر، یعنی وہ مجبوراً کیا کرتے تھے کہ اعلان نہیں کرتے تھے اپنے ایمان کا، کیونکہ مشقتیں بہت زیادہ تھیں۔ اور بلکہ بسا اوقات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایمان والوں کو، مومنوں کو کہتے تھے کہ اپنا ایمان چھپا لو، یعنی اعلان نہیں کرنا۔ تو اور اب یقیناً وہ مومن ہوتے تھے، بہت سے ایسے مطلب تذکرے ملتے ہیں۔ بلکہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مسلمان ہوئے تو آپ کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا کہ یعنی اعلان نہیں کرنا، لیکن وہ ایمان جذبے سے انہوں نے کہا نہیں، میں تو اعلان کروں گا، کیونکہ پھر ظاہر ہے بڑی اذیت دیتے تھے کفار مکہ۔ تو مکے میں تو یہ تھا کہ جو حقیقی مومن تھے بسا اوقات ان کو بھی لوگ نہیں پہچان پاتے تھے کہ یہ مومن ہے، لیکن یہ ہے کہ مدینے میں اس کے برعکس ہو گیا، ٹھیک ہے۔ تو مدینے میں برعکس اس کا یہ ہو گیا کہ وہ یعنی اندر سے تو وہ یعنی منافق ہوتے تھے اور زبانی وہ مومن ہوتے تھے، مسلمان کہلاتے تھے اپنے آپ۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ شریف آپ ہجرت کر کے آپ تشریف لائے تو وہاں کیا تھا، وہاں اوس اور خزرج کے انصار تھے۔ یہ لوگ زمانہ جاہلیت میں کیا کرتے تھے، مشرکین عرب کے طریقے کے مطابق بتوں کی عبادت کرتے تھے۔ یعنی یہ سمجھ لیں ایک طرح سے قرآن اور حدیث شریف کی، یعنی سمجھ لیں آپ کی تاریخ ہے حقیقی سچی، یہ کرتے تھے۔ اور یہاں جو اہل کتاب یعنی یہودی جو تھے وہ اپنے اسلاف کے طریقے پر قائم تھے، یعنی جو پچھلے ان کے گزرے تھے۔ تو یہودیوں کے کیا تھے، کتنے قبیلے تھے، تین قبیلے تھے۔ ان میں سے ایک تو بنو قینقاع تھا، قینقاع، اور خزرج یہ کے حلیف تھے، اور بنو نذیر تھے، اور بنو قریظہ اوس کے حلیف تھے، ٹھیک ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ شریف تشریف لائے تو اوس اور خزرج جو قبائل کے بہت سے لوگ جو تھے وہ مشرف و اسلام ہو گئے، یعنی مومن ہو گئے۔ وہ قرآن و حدیث کو سمجھنے کے لیے تھوڑی سی یعنی یہ جو یعنی کہنا چاہیے کہ تاریخی پس منظر ہے نا اس کا، اس کو بھی تھوڑا سا جو ہے جب تک یعنی ذہن میں نہ ہو تو پوری طریقے سے بات سمجھ نہیں آتی۔ تو یہود میں سے یعنی اسلام قبول کرنے والے عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے یعنی اس طرح کے لوگ تو بہت کم تھے، یعنی بہت ہی یعنی زبردست آپ یعنی وہ طریقے سے جو ہے ایمان لائے، اور بہت ہی یعنی کہنا چاہیے کہ اسلام کے لیے آپ کی خدمات بھی ہیں۔ اچھا، اس کے بعد پھر مدینہ شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے بعد سب سے پہلا معرکہ ہوا جو غزوہ بدر کے نام سے ہے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے غزوہ بدر میں اسلام کو سربلندی عطا فرمائی، اور اپنے کلمے کو یعنی جو لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ یعنی جو کلمہ ہے اس کو سر بلند فرمایا اللہ تعالیٰ نے۔ اور اس کے بعد اسلام کو اللہ اور مسلمانوں کو عزت سے اللہ تعالیٰ نے نوازا۔ اس وقت کیا ہوا کہ یہ عبداللہ بن ابی ابن سلول جو تھا نا، سلول جو بھی مدینے کا سردار تھا، اور خزرج سے اس کا تعلق تھا، وہ اوس اور خزرج دونوں قبیلوں کا زمانہ جاہلیت میں یعنی سربراہ رہ چکا تھا، ٹھیک ہے، سربراہ تھا دونوں کا۔ اور زمانہ جاہلیت میں مدینہ منورہ کے زمانہ جاہلیت جب کے دور میں مدینہ منورہ کے لوگوں نے اسے اپنا بادشاہ بنانے کا ارادہ کر لیا تھا، لیکن جب ان کے پاس مدینہ میں اسلام آ گیا تو ان کی قسمت کا ستارہ جگمگا گیا۔ تو یہ لوگ سب کیا ہوئے، مشرف و اسلام ہو کر عبداللہ بن ابی سے بے نیاز ہو گئے، ٹھیک ہے، بے پرواہ ہو گئے، جس کی وجہ سے یہ اسلام اور مسلمانوں کے بارے میں اپنے دل میں کیا ہوا، اس نے کینہ پال لیا۔ جنگ بدر کے نتائج کو دیکھ کر یعنی کیا کہنے لگا کہ اللہ تعالیٰ کا دین غالب آ گیا ہے، اور اس نے بھی بظاہر یعنی کیا کیا، اعلان کر دیا کہ اسلام قبول کر لیا ہے۔ اور اس کے ساتھ کہ جو لوگ اسی کے طریقے اور اسی کے یعنی مذہب پر تھے، اور دیگر اہل کتاب نے بھی اپنے آپ کو کیا کیا، مسلمان ہونے کا یعنی اعلان کر دیا۔ تو بس یہیں سے کیا ہوا کہ اہل مدینہ اور جو ارد گرد کے اعراب میں وہ نفاق کا مرض پیدا ہو گیا۔ اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ جو مہاجرین تھے جو ہجرت کر کے آئے تھے ان میں سے کوئی ایک بھی ان کے اندر نفاق کا مرض نہیں تھا۔ ان کی سب کی ہجرت کیا تھی، اللہ کی رضا جوئی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینا تھا، آپ کی اطاعت تھی۔ اور ان سب نے یہ کہنا چاہیے کہ بطیب خاطر یعنی خوش دلی کے ساتھ ہجرت کی تھی، آخرت کے لیے، ٹھیک ہے، اللہ کے لیے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ اور دینے کے لیے اور آپ کے مشن کو کامیاب کرنے کے لیے. ان کا یعنی کہنا چاہیے کہ اپنا دنیاوی لحاظ سے کوئی لینا دینا نہیں تھا. یعنی دنیا کے معاملے میں کسی معاملے میں ان کا یعنی کوئی کہنا چاہیے کہ کچھ بھی کسی قسم کی نہ کوئی یعنی لالچ تھی، نہ کوئی ان کا دنیاوی یعنی ان کے کوئی مشغلے تھے، نہ کوئی شوق ذوق تھا، نہ کوئی حرص تھی، کچھ بھی نہیں. بس خالصتاً ان کی ہجرت، ان کا ایمان، ان کا جہاد، ان کا سارا کچھ، ان کا صدقہ، ان کا خیرات، ان کا جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم بقدم چلنا، سب کچھ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے تھا. تو اللہ تعالیٰ نے ان کے ایمان کو یعنی رد کر دیا کہ وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے ہیں اللہ پر اور یوم آخرت پر، لیکن اللہ نے فرما دیا کہ نہیں، وہ ایمان والے نہیں. ایمان کا ان سے کوئی دور دور کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے. یعنی وہ حقیقت میں ایمان والے نہیں ہیں. ٹھیک ہے، وہ بالکل یعنی ایمان سے خالی خولی ہیں، اور بس یہ زبانیں ان کے دعوے ہیں، اور دعویٰ محض دعویٰ ہی ہے. ٹھیک ہے، فرمایا یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا ولہم عذاب علیم بما کانوا یکذبون. فریب دیا چاہتے ہیں اللہ اور ایمان والوں کو، اور حقیقت میں فریب نہیں دیتے مگر اپنی جانوں کو. یہ یخادعون اللہ، خدع یخدع یعنی اس کا مطلب ہے کہ دھوکہ دینا. ٹھیک ہے، دھوکہ فریبے کی بات ہے. تو یعنی وہ دھوکہ دینا چاہتے ہیں کس کو؟ اللہ تعالیٰ کو اور ان لوگوں کو جو ایمان والے ہیں. اور وہ دھوکہ نہیں دیتے ہیں مگر یہ کہ اپنی جانوں ہی کو دھوکہ دیتے ہیں، اور ان کو اس بات کا شعور بھی نہیں کہ وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں. اللہ کو کون دھوکہ دے سکتا ہے؟ تو اب اس کی بھی تھوڑی سی یعنی ترجمہ تو آپ نے سن لیا، تفسیر سنیے. اب یہاں بات یہ ہے کہ وہ اپنے یعنی اس عمل سے اللہ کو دھوکہ کس طرح دے رہے ہیں. ان کا اپنا خیال تھا کہ وہ اللہ کو اور مومنوں کو کیا دھوکہ دے رہے ہیں. یعنی یہ جو اپنے ایمان کو ظاہر کر رہے ہیں اور کفر کو چھپا رہے ہیں، تو یہ ان کی یعنی جہالت تھی کہ یہ اعتقاد رکھتے تھے کہ وہ اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ کو نعوذ باللہ استغفر اللہ، یعنی اپنے آپ کو بچا لیا نا انہوں نے اس دھوکے سے، اور ایمان کا اس طرح یعنی اظہار کر کے کیا کیا، عند اللہ وہ جو ہے وہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کو اس سے نفع ملے گا. اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کا یہ مکر ہے، جو مکر کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے ہاں بھی اس طرح ان کا چل جائے گا حساب کتاب. ٹھیک ہے، جیسے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مہربانی کی وجہ سے یعنی ان کی باتوں کو جو ہے پردہ پوشی کر دیتے تھے، مان لیتے تھے، تو ان کا کام وہ سمجھ رہے تھے شاید اللہ تعالیٰ کے ہاں بھی ایسے ہی ہمارا کام چل جائے گا. تو یہ یعنی اور حالانکہ وہی دھوکہ کس کو دے رہے تھے؟ اپنے آپ کو دے رہے تھے، لیکن بیچارے جانتے ہی نہیں تھے کہ ہاں یہ دھوکہ تو ہم اپنے آپ کو ہی دے رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ یعنی فرما رہا ہے کہ اپنی اس روش سے وہ صرف اپنے آپ کو ہی دھوکہ اور چکمہ دے رہے ہیں. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کو اس سے وہ دھوکہ نہیں دے رہے ہیں. تو لیکن یہ ہے کہ مسئلہ صرف یہ تھا کہ اپنی طرف سے انہیں اس بات کا یعنی شعور بھی نہیں ہے، ان کو یہ پتہ بھی نہیں چل رہا ہے کہ وہ دھوکہ جو ہے اپنے آپ کو دے رہے ہیں، بلکہ وہ سمجھ رہے ہیں کہ نعوذ باللہ استغفر اللہ وہ مسلمانوں کو وہ جو ہے بے وقوف بنا رہے ہیں. نعوذ باللہ استغفر اللہ. تو وہ کرتے ایسا کیوں تھے؟ کرنے کی وجہ کیا تھی؟ بظاہر جو لا الہ الا اللہ کہہ رہے تھے، کون سی ایسی مجبوری تھی جب دل میں ایمان نہیں تھا؟ تو وہ لا الہ الا اللہ اس لیے پڑھتے تھے تاکہ ان کے دلوں میں یعنی جو کچھ ہے، یعنی جو کچھ حرکتیں وہ اسلام کے خلاف یعنی کرنا چاہ رہے ہیں، جو کچھ وہ پلان کر رہے ہیں، جو کچھ وہ یعنی اسلام کے خلاف اپنے یعنی مشن تیار کر رہے ہیں، تو اس کو یعنی ظاہر نہ ہونے پائے لا الہ الا اللہ کو، وہ انہوں نے ڈھال بنا لیا، اور اس قسمیں کھا کے اپنی یعنی حفاظت کا جو ہے وہ ان ڈھال بنا لیتے تھے. تو وہ اس طرح سے کرنے کا ان کا مقصد یہ تھا کہ اپنے خونوں کو یعنی اپنا خون جو تھا ان لوگوں کا اور اپنے مالوں کو اور اپنی جانوں کو بچا لیں، ورنہ ظاہر ان سے بھی جہاد ہوتا، جیسے کفار سے جہاد ہو رہا تھا تو ایسے ان سے بھی جہاد کیا جاتا، لیکن زبانی حرکت کی وجہ سے انہوں نے اپنے آپ کو اس طرح سے سیف کر لیا. حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ منافق کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ وہ برے اخلاق کا مالک ہوتا ہے. منافق جو ہے وہ برے اخلاق، اور قول و عمل میں اس کے کیا ہوگا؟ تضاد ہوگا. تضاد، قول کچھ اور ہوگا، عمل کچھ اور ہوگا. یعنی بولے گا کچھ اور، بولے گا اچھا، اور عمل اس کے بالکل خلاف ہوگا. فی قلوبہم مرض، فی قلوبہم ان کے دلوں میں مرض ہے، ان کے دلوں میں بیماری ہے. بیماری کیا؟ یہ دیکھیں مرض، ترجمہ اس میں خود ہی مرض ہے، یعنی ان کے دلوں میں کیا ہے؟ مرض ہے، بیماری ہے. آپ اردو میں بیماری کو مریض کہتے ہیں نا، مرض مریض، یہ زواد ہی لکھتے ہیں، دواد. تو یہ جو ہے ان کے دلوں میں مرض ہے. ان کے دلوں میں مرض کیا تھا؟ شک تھا، شک کی بیماری تھی.
دنیا کی حرص، دنیا کی محبت، دنیا کی لالچ، دنیا کے فائدے، تو یہ ساری بیماریاں تھیں۔ سب سے پہلی بات تو شک تھا ان کے دلوں میں، اور اس کے بعد مزید بیماریاں تھیں ان کے دلوں میں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، ان کے مرض کو، ان کے شک کو اور بھی بڑھا دیا، ان کی حرص، ہر چیز ان کی، جیسے بہت سے لوگ دنیا میں نہیں کہ وہ ایک ہے بات کہ جو یعنی جس کی طرف یعنی رجوع کرتا ہے نا اللہ تعالیٰ اس کو اسی کے حوالے کر دیتا ہے، اور ہمیں تو حکم دیا گیا کہ ہم سب سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ کریں، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے مرض کو اور زیادہ کر دیا، فزادہم اللہ مرضا، اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ نے یعنی ان کی نجاست میں اور بھی اضافہ کر دیا کہ انہوں نے موقع کی مناسبت سے اسی حساب سے وہ فائدہ اٹھایا کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے نجات دے، بچائے، ہر طرح کے نفاق سے، ہر طرح کے کفر سے، ہر طرح کے شرک سے، ہر طرح کی نافرمانی سے، ہر طرح کی سرکشی و بغاوت سے اللہ ہمیں بچائے اور ہمیں خالص ایمان والا بنائے، آمین۔